آزادی کے تقریباً 7 ماہ 15 دن بعد 1 اپریل 1948 کو پاکستان نے اپنی کرنسی کا اجرا کیا۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 18 سپٹمبر 1949 کو عالمی معیشت کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا۔ برطانیہ نے ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ کی قیمت کم کرنے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کے بعد پاؤنڈ کی قیمت کم ہو کر 8.3 ڈالرز کے برابر ہو گئی۔ بھارت سمیت کئی ممالک اپنی کرنسی کی قدر کم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی ویلیو کم کرنے سے انکار کر دیا۔ ویورز، ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ پاؤنڈ سٹرلنگ پاکستانی کرنسی کے 9 روپے کے برابر ہوگا۔ پاکستان کے 100 روپے انڈیا کے 144 روپے کے برابر ہوں گے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم پر کرنسی کی قیمت گھٹانے کے لیے بہت دباؤ ڈالا گیا، مگر ہم کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ 1947 سے اکتوبر 1958 تک جمہوری اور پھر 1971 تک فوجی حکومت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی و معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود ان ادوار میں روپے کی قدر بہت بہتر رہی۔ دسمبر 1971 میں بھارتی جارحیت کے سبب سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ پاکستانی تاریخ کا انتہائی نازک دور تھا۔ 11 مئی 1972 کو بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت 4 روپے 70 پیسے سے بڑھا کر 11 روپے مقرر کر دی گئی۔ جولائی 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے تک ڈالر 9 روپے 90 پیسے کا تھا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی حکومت سنبھالی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغانستان میں روسی مداخلت کے نتیجے میں پاکستان اس محاذ پر فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا۔ اس دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے بھرپور امداد، آسان اقساط پر قرضے اور گزشتہ قرضوں کی ادائیگی میں سہولت سمیت ہر طرف بھرپور امداد کی صورت میں ڈالر کی ریل پیل تھی۔ 17 اگست 1988 کو جب جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے تو اس روز ڈالر 18 روپے 36 پیسے کا تھا۔ 2 دسمبر 1988 کو محترمہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام اور پاکستان کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم بنی۔ اس وقت ڈالر کی قیمت 18 روپے 81 پیسے تھی۔ 6 اگست 1990 کو جب ان کی حکومت برطرف کی گئی تو ڈالر 21 روپے 85 پیسے کا تھا۔ 6 نومبر 1990 کو پاکستان مسلم لیگ کے میاں نواز شریف پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس وقت ڈالر کی قیمت 22 روپے تھی۔ 8 جولائی 1993 کو جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ڈالر کی قیمت 28 روپے 31 پیسے تھی۔ 19 اکتوبر 1993 کو اقتدار ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا۔ اس وقت ڈالر کی قیمت 30 روپے 23 پیسے تھی۔ 5 نومبر 1996 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی تو ڈالر 43 روپے پر تھا۔ 17 فروری 1997 کو نواز شریف حکومت دوبارہ اقتدار میں آئی۔ ڈالر کی قیمت 41 روپے تھی۔ 1998 میں بھارتی حکومت نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اس کے بعد بھارتی انتہا پسند قیادت کی جانب سے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں تو جواب میں پاکستان کو بھی ایٹمی دھماکے کرنا پڑے۔ عالمی طور پر اس کا سخت رد عمل آیا اور پاکستان کو ہر طرح کی معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف حکومت ختم کی گئی تو ڈالر 54 روپے 34 پیسے کا تھا۔ مارچ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئی۔ 25 مارچ 2008 کو یوسف رضا گیلانی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ ڈالر کی قیمت 62 روپے 80 پیسے تھی۔ مارچ 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی حمایات مکمل کر لی تو ڈالر 99 روپے کا تھا۔ جون 2013 سے مئی 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی۔ میاں محمد نواز شریف تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ڈالر کی قیمت 99 روپے 65 پیسے تھی۔ میاں محمد نواز شریف کی عدالتی نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی کی قیادت میں نون لیگ کی حکومت نے 31 مئی 2018 کو اپنی مدت پوری کی۔ اس وقت ڈالر کی قیمت 115 روپے 67 پیسے تھی۔ 18 اگست 2018 کو جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو اس روز ڈالر کی قیمت 122 روپے 50 پیسے تھی۔ 3 سال 9 ماہ بعد 10 اپریل 2022 کو جب ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی تو ڈالر 186 روپے 50 پیسے تک جا پہنچا تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں روپے کی قدر میں پہلی مرتبہ ایک ہی دن میں نمایاں کمی اور ڈالر میں 12 روپے 75 پیسے اضافہ ہوا۔
یہ اضافہ ان کی حکومت کے قیام کے 51ویں روز 9 اکتوبر 2018 کو ہوا۔ اس وقت پاکستان میں ڈالر کی قیمت 200 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ ماہرین اقتصادیات کے مطابق روپے کی قدر میں بہتری کے لیے IMF سے معاہدے کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے۔ اس سے عالمی سطح پر پاکستان کی مالی ساکھ بہتر ہوگی اور روپے کی قدر بحال ہونے میں بھی مدد ملے گی۔